وہ یہ ہے کہ جدید طرز زندگی میں ہم قدیم افکار سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو سر اس ٹاپک کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے. جدت اور قدامت جی سر. دونوں زندگی کا حسن ہے. بے شک. زندگی کی خوبصورتیاں جدتوں سے بھی وابستہ ہیں. تمام تر سہولیات زندگی جی جدت ہیں، بالکل. جبکہ قدیم فکر جو ہے اسے بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. بے شک. بزرگوں کے تجربات کو ہم فرسودہ قرار دے کر ترک کر دیں تو یہ سائنسی طرز فکر کے خلاف ہوگا. بے شک. کیونکہ جدید سائنس میں ایک سائنسدان ریسرچ کرتا ہے تو آنے والے اس کے ریسرچ پیپرز سے استفادہ کر کے اس کے تجربات کو آگے بڑھاتے ہیں اور نئی ایجادات کی جانب بڑھتے ہیں. جبکہ جو سماجی زندگی ہے، جو سماجی علوم ہے، جسے آج کے دور میں سوشیالوجی کہا جاتا ہے، اسے سائنس کا درجہ دے دیا گیا ہے. اور چونکہ سائنس کے لیے ضروری ہے لیب، تو سوشیالوجی میں معاشرے کو لیب قرار دیا گیا ہے، جس میں ہونے والے تجربات جو ہیں انہیں کہیں نہ کہیں اپلائی کیا جا سکتا ہے. بالکل. تو اگر ہم قدامت کو ساتھ ملا کے چلیں، بزرگوں کے تجربات کو نظر انداز کرنے کی بجائے ان کی روشنی میں اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں، تو یہ ہماری زندگی میں ایک نیا انقلاب برپا ہو جائے گا. بالکل. اس میں ریفرنس دوں گا مولانا روم کا، کہ مولانا روم جو عالم اسلام کے عظیم فلسفی مرشد رومی علامہ محمد اقبال کے روحانی مرشد، وہ لکھتے ہیں اپنی مثنوی میں، ایک حکایت انہوں نے نوٹ کی. اب حکایات وہ داستانیں جن میں کوئی سبق پوشیدہ ہو، ان کا تعلق حقائق سے ہے یا نہیں ہے، جی جی اصل مقصد ہے سبق دینا. بالکل. اور مثنوی کو در قرآن فارسی است، جی جی کہ فارسی میں قرآن پاک، کیونکہ قرآن پاک کا اسلوب بیان بھی یہی ہے کہ پرانی قدیم حکایات جو سچائی پر مبنی تھیں جی انہیں ہی قرآن پاک نے بیان کر کے اپنی بات کو آگے جی بڑھایا ہے بالکل ایسے. اور ان سے استفادہ کرنے کی تلقین کی ہے. بالکل. اسی انداز کو مولانا روم نے اپنی مثنوی میں اڈاپٹ کیا، اسی لیے اسے فارسی قرآن بھی کہا جاتا ہے. تو وہ لکھتے ہیں حکایت کہ ایک شیر شکار کو نکلا تو راستے میں ایک بھیڑیا اور لومڑی بھی اس کے ساتھ ہو لیے، اور انہوں نے شکار کیا ایک جنگلی گدھا، ایک نیل گائے اور ایک خرگوش. ان تینوں کو مار کر گھسیٹ کر شیر کے کھچار کے آگے لے آئے. اب شیر نے پوچھا، ہاں بھائی بھیڑیے، تو بتا اسے تقسیم کیسے کریں؟ بھیڑیے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، تقسیم بڑی سادہ ہے. آپ بادشاہ ہیں تو آپ کا حصہ زیادہ بنتا ہے. آپ جنگلی گدھا لے لیں، صحیح. مجھے نیل گائے دے دیں، اور لومڑی کو خرگوش دے دیں. حصہ بقدر جسہ، جس کی جتنی جسامت ہے اتنا حصہ لے لے. شیر دھاڑا کہ تمہاری یہ جرت، تم اپنا موازنہ میرے ساتھ کرو. تو اس نے غصے میں آ کر اسے جو ہے وہ جھانپڑ مارا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ تڑپنے لگا. اب اس نے پوچھا کہ بی لومڑی، تو بتا تقسیم کیسے کریں؟ لومڑی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، تقسیم بڑی سادہ ہے. آپ نے شکار کیا ہے، آپ ابھی تھکے ہوئے ہیں، تو آپ ابھی کھا لیں، آپ کو زیادہ توانائی کی ضرورت ہے، آپ ابھی کھا لیں جنگلی گدھا. شام کو آپ کو نسبتاً اچھا گوشت چاہیے ہوگا، ذرا نرم و نازک سا، تو آپ نیل گائے کھا لیجئے گا، اور اگلی صبح ناشتے میں آپ خرگوش تناول فرمائیے گا. شیر ہنسا اور کہا، بی لومڑی، اتنی اعلیٰ تقسیم یہ تم نے کہاں سے سیکھی؟ تو لومڑی نے کہا، اس سے جو سامنے مرا پڑا ہے. کیا بات. عقل مند اور دانا لوگ اپنے تجربات نہیں کرتے،
کیونکہ تجربہ کامیاب بھی ہوتا ہے اور ناکام بھی. بے شک. تو ناکامیوں کی گرد میں کھونے کی بجائے جی بالکل. بزرگوں کے کیے ہوئے تجربات سے استفادہ کیا جانا چاہیے بے شک. اور انہی کو آگے بڑھاتے ہوئے زندگی کو گزارنا چاہیے کہ یہی جدید طرز زندگی میں ایک انقلابی نسخہ ہے بے شک. ترقی کرنے کا.